الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الی یوم الدین۔ قال تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وقال تبارک تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے اس مقدس دن کے موقع پر آپ کے سامنے جماعت اسلامی کی جانب سے جو مہم منائی جانے والی ہے 22 جنوری سے 31 جنوری تک، اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس مہم کا مقصد، اس کا تعارف مسلمانوں کے کرنے کے کام اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جائیں گی۔ ہم سب جانتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دنیا میں جو بھی پیغمبر کسی بھی گوشے کونے میں آئے، دنیا کی سرزمین پر آئے، ان سب کا دین اسلام تھا، اور ان سب نے جو ہے اسلام ہی کو دنیائے انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ جو بھی کتابیں یا صحیفے ان پہ نازل ہوئے، اس کی تعلیمات بھی اسلام پر مبنی تھی۔ ان کتابوں کے اندر بھی اسلامی تعلیمات پوشیدہ تھی، لیکن ہر زمانے کے اندر لوگوں نے اپنی بیجا خواہشات، ارمان، اپنی نفسانی شرارتیں، حقوق سے زیادہ کے مطالبات، تو اسی حرص و لالچ کے اندر انہوں نے ان تعلیمات کے اندر رد و بدل کیا اور اپنے منمانے دین کو وہ لوگ اپناتے چلے گئے۔ پیغمبر روشنی کی طرف بلاتے رہے اور لوگ اپنے خواہشات کے اندھیروں میں بھٹکنے لگے۔ دوست اور بھائیوں، آج باوجود ہے کہ دنیا اتنے علوم حاصل کر چکی ہے کہ وہ نئی نئی ایجادات ایسی لا رہی ہے کہ انسان جو اس کا خود بنانے والا ہے، اس پر وہ خود حیرت کر رہا ہے۔ اتنی ترقی ہونے کے بعد انسان اپنے رب سے ناواقف ہے، اس کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ جتنی آبادیاں، جتنے ممالک میں رہتی اور بستی ہے، ہر ایک نے
مختلف ادیان اختیار کر رکھے ہیں، مختلف نظریات کو قبول کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغمبرانہ جو مشن رہا ہے کہ انسانوں کے سامنے انسانوں کے رب کا صحیح تعارف کرایا جائے، ان کے پیش کردہ دین اسلام کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، تو یہ کام اولین امت مسلمہ کا رہا ہے، جنہوں نے اللہ کو مانا، جنہوں نے پیغمبروں کو مانا، جنہوں نے رسولوں کو مانا، جنہوں نے کتاب کو مانا، جنہوں نے ایمان لایا، ان کی اولین ذمہ داری یہ تھی کہ اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، اس اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو نکال کر باہر کریں، ان کے سامنے اسلام کو پیش کریں۔ یہ بالخصوص جو ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری قرآن مجید نے بھی قرار دی ہے، اور فطری طور پر بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں کو دور کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، تو اس کام کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کام کو مسلمان انجام نہیں دے رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ سورہ بقرہ کی 257ویں آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بات اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا حامی، ایمان والوں کا حامی، اہل ایمان کا حامی اللہ تعالیٰ ہے، ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ بات ہمیں بہت تسلی دیتی ہے، بہت ہمت دیتی ہے کہ خدا ہمارا حامی ہے، ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑا کوئی مددگار اور حامی ہو نہیں سکتا۔ جب اس کی حمایت اہل ایمان کو حاصل ہے تو اہل ایمان دنیا کے اندر بہت عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جی سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیزوں پر اس نے ایمان لایا ہے اس ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس ایمان کی حالت کیا ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اس ایمان کو قبول کیا تھا، یہی وہ ایمان تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ انہوں نے بھی پڑھا تھا۔ لیکن ایمان، ان کا وہ حدیث جو اللہ کے رسول نے پیش کی ہے اس کی وہ تشریح کرتا ہے کہ ایمان کی لذت پا گیا وہ شخص جو راضی ہو اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اسلام ہی اس کا دین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس وہ پھر جو ہے کسی ازم کو، کسی نظریے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ اللہ کے دین کے لیے اٹھا کرتے تھے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، اسی کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے۔ ان کا مشن تھا، ان کا نظریہ تھا، ان کا مقصد حیات تھا۔ مسلمانوں کا بھی وہی مقصد حیات ہے، وہی نظریہ ہے، وہی مشن ہے، اسی کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا کے اندر امت مسلمہ کو بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ امت آپ کی دعوت کو لے کر چلنے والی تھی، آپ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے والی تھی۔ اس پیغام کی یہ امت امین تھی، اس امت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی تھی، شہادت پیش کی تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی بات آتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
کہ تب ہم امت وسط ہو، اعتدال پسند امت ہو، تم پر رسول گواہ بنائے گئے ہیں اور تم لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑے کیے گئے ہیں۔ تو یہ شہداء علی الناس کی ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری سے غفلت برتنے کا نتیجہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہ انجام دینے کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے کہ جو اسلام ایک آفاقی، بین الاقوامی، بین الانسانی الہی دین تھا، آج وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ انسان، وہ سماج، وہ معاشرہ دنیائی انسانیت کو نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی ذمہ داری مسلمانوں بھی بنتی تھی کہ وہ گھریلو ماحول کو بھی اسلام میں رنگ دیں، بہت سارے لوگ اٹھ کر معاشرہ بنائیں، خاندان بنائیں، سماج بنائیں۔ یہ ذمہ داری مسلمانوں کی تھی، جیسے اہل مدینہ نے کیا تھا، صحابہ اکرام نے کیا تھا، اپنے گھر، اپنے بازار، اپنے لین دین، اپنے معاملات، اپنا معاشرہ پورا اسلامی معاشرہ تھا۔ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تقاریر کرنے کی، درس کرنے کی اس زمانے میں ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی، لوگ اس کے کردار سے، اس اخلاق سے، معاملات سے سمجھ لیتے تھے کہ اسلام جو ہے یہ انسانوں کی تمام مسائل کو حل کرنے والا دین ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ارمانوں کے نام پہ جی رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے لیے پکار لگائی گئی ہے، اور کچھ دور جو ہے ڈی جے بج رہا ہے، وہاں بولنا پڑا جا کر کہ آج جمعہ کا دن ہے، یہ باجا بند کرو، یہ ڈی جے بند کرو۔ یہ اہل ایمان کا حال ہے۔ ہلدی ہو رہے ہیں، رجگے ہو رہے ہیں، وہاں نوجوان ناچ رہے ہیں، ادھم بازی کر رہے ہیں۔ دوسری قوموں میں اور آپ کے اندر کیا فرق دکھائی دیتا ہے؟ وہاں کی بھی شادی بیاہ کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، آپ کے یہاں بھی ہو رہی ہے۔ اسلام کی شناخت کیا ہے؟ اسلام کی پہچان کیا ہے؟ آپ اپنے کردار سے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تو اسلام جو ہے ایک امانت تھا جو آپ کو اور مجھ کو دیا گیا تھا، اس امت کو دیا گیا تھا، اور اس امت کو قرآن نے جو ہے بہت اہمیت دی ہے، بہت اہمیت دی ہے۔ ایک مشہور آیت جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیا وہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کی اصلاح کے لیے برپا کی گئی ہو، تم بھلائی کو حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، تمہاری پہچان ہی بنا دی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ اعتماد کیا تھا، بھروسہ کیا تھا، گواہی دی تھی کہ جو دین، جو تعلیمات میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کے امین ہو، تم دنیای انسانیت کے سامنے اس دین کو پہنچاؤ گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں گے۔ تو دوستو، آج برادران وطن ہم سے نالہ کی ہوئے، ناراض کی ہوئے، ہم نے وہ اسلام کو چھوڑ دیا جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں بتا کر گئے تھے۔ وہ اخلاق، کردار اور معاملات کے اندر وہ دین نظر نہیں آتا ہے۔ غیر مسلم دنیا جو کیسے معروف ہوگی، کیسے متوجہ ہوگی؟ وہ تو بازاروں میں دیکھنا چاہتی ہے دین اسلام کو، گلی محلوں میں دیکھنا چاہتی ہے، آپ کے معاملات و لین دین میں دیکھنا چاہتی ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ آپ چند رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے آتے ہیں، وہ بھی کچھ بھجن کرنے کے لیے مندروں میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی آزاد ہیں، آپ بھی آزاد ہیں، کیا فرق رہا؟ وہ بھی آزادی کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، ہم بھی آزادی کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ کوئی فرق واضح ہو تو معلوم ہو کہ ان کا دین جو ہے ایک ایسا دین ہے جو زبان سے بھی کہتا ہے اور عمل سے بھی کہتا ہے۔ محترم بھائیوں، دوستو، آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔
کہ ہم اسلام کو مکمل طور پر اپنا لیں، اسلام میں مکمل طور پر ہم داخل ہو جائیں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ یہود و نصارہ کا رویہ تھا، یہ ایسی قوم کا نظریہ تھا جو اسلام سے نفرت کرتی تھی، جو اسلام سے بغاوت کرتی تھی۔ ان کا نظریہ تھا کہ کچھ معاملات کے اندر تو ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں گے اور کچھ معاملات کے اندر ہم منمانی کریں گے۔ کیا یہی رویہ ہمارا نہیں ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ یہود و نصارہ کا رویہ تھا کہ کتاب الہی کے بعض حصوں کا اقرار کرتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ آگے اس آیت میں دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل اور رسوا بنا کے رکھ دے گا۔ یہ جو نومنل اسلام کو جمعہ کے موقع پر، نمازوں کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، عیدین کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہوئے اس کو آپ شو کر دیں گے، لیکن وہ اسلام آپ کے گھریلو ذاتیات کے اندر، آپ کی شادی بیاہ کے اندر، آپ کے معاملات و لین دین کے اندر وہ اسلام نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی کو آدھا تیتر آدھا بٹیر کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ کو ہدایت ہی دی جا رہی ہے، آپ کو آرڈر یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو مکمل طور پر اپنا لو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم سب اسلام کو مانتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی تعلیمات پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج دنیا جو تاریکیوں کے اندر بھٹک رہی ہے، اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، یہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے۔ ہمیں مسلسل اس مشن پر رکھا گیا، دعوت، اللہ کی دین کی دعوت۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہہ دو تمہارا الہ ایک ہے، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسانوں کو یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت تھی، یہ پیغام ہم نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ہم جو ہے آج اگر پورے معاشرے پر، پورے سماج پہ نگاہ ڈالیں تو ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام ایک ڈیبیٹ کا ایشو بن چکا ہے، ایک موضوع بن چکا ہے۔ طلاق ثلاثہ کا جب موضوع چلا تو آفیسز میں لوگ پوچھتے تھے طلاق کیا ہے، یہ مواقع سرکار نے خود مہیا کی۔ مساجد پہ حملے ہونے لگے، آخر مسجدوں پر حملے کیے ہو رہے ہیں، کیوں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے؟ اسلام کے بارے میں لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ آج اسلام موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دلائل چاہیے، وہ علم چاہیے، وہ نور چاہیے جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے اندر لائے۔ اب اس میں کتنے فیصد لوگ متوجہ ہیں؟ کتنے لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 تقریباً افراد موجود تھے صحابہ کرام، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، جو لوگ یہاں غیر حاضر ہیں، حاضر لوگ ان تک اس دین کو پہنچا دے۔ تاریخی روایت بتاتی ہے کہ جس گھوڑوں کے، جس اونٹوں کے جو رخ جس سمت تھے، لوگوں نے اس سمت سفر کر دیا۔ دعوت اسلامی کے قافلے نکل چکے اور کئی لاکھوں مربع میل پر اسلام پھیل گیا تھا۔ آج دنیا پریشان ہے، سارے ازم کو اس نے اپنا لی ہے، تمام نظریات کو اس نے اپنا لی ہے۔ کئی ممالک کے دستور کے اندر کئی امینڈمنٹ ہو رہی ہے،
کہ امن امان کیسے قائم ہوگا۔ کوئی ازم، کوئی نظریہ دنیا انسانیت کو امن امان نہیں دے سکتا ہے سوائے اسلام کے، کیونکہ اسلام ایک مکمل اصول ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس تمام مسائل کا حل ہے، تمام پرابلم کا سولوشن ہے۔ کوئی مسئلہ ہو دنیا کا، اسلام اس کو حل کر سکتا ہے، اس کے اندر قوت ہے، طاقت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس کے علمبردار ہیں، جو اس کے ماننے والے، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ برادران وطن جو ہے، آپ کی مسجدوں کے اندر پیر دھو کر آ رہے ہیں، آپ کی نمازوں کو دیکھ رہے ہیں، آج گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، تبادلہ خیال ہو رہا ہے، آپ کی مسجدوں میں آنے سے انکار نہیں، آپ کی قرآن مجید کتاب ان کی زبان کے اندر ترجمے لینے سے انکار نہیں۔ لوگ قریب آ گئے ہیں، ان کے مندروں کے اندر اذانیں دی جا رہی ہے، اذانوں کا ارتھ بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ سب چیزیں آ رہی ہیں، فوٹو کے ساتھ آ رہی ہے۔ لوگ اتنے مواقع آپ کو فراہم کر رہے ہیں، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، مواقع دے رہے ہیں۔ اب ایسے وقتوں کے اندر بھی اگر ہر فرد یہ ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو خدا کے یہاں کل کیا وہ جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ اس کو تو داعی اللہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن نے یہ بات پکار کر کہی کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، نیک عمل کرے، پکار کے کہیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو مسلمان ہے وہ داعی ہے، وہ مدعو نہیں ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلمان مدعو بنے ہوئے ہیں، ان کو کلمہ جو ہے صحیح پڑھانا پڑتا ہے، ان کو نماز میں پڑھنے والی صورتوں کو جو ہے ورد کرانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کب تک؟ جو دین کے تم داعی تھے اس کے تم مدعو بنے ہوئے ہیں، ان کو سیکھنے سکھانے کا عمل اب تک ختم نہیں ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں، صحیح صورتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو بتائیے یہ نقصان جو ہے آپ اپنا خود بھی کر رہے ہیں اور دنیائی انسانیت کو تاریکیوں میں ڈھکیل رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جہاں 17 زبانوں کے اندر قرآن کے ترجمے کیے، اسی لیے کیے ہیں یہاں کا ہر زبان کے جاننے والا کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ تیرا دین، تیری کتاب ہماری اپنی زبان میں نہیں آئی تھی، چاہے مراٹھی ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، گجراتی ہو، تمل ہو، تیلگو ہو، جو زبان ہو، جو معروف زبانیں ہیں، اس کا ترجمہ اس لیے کر دیا گیا کہ کوئی تکارام، کوئی سیتارام، کوئی ڈسوزا یہ نہ کہہ سکے کہ تیرا دین عربی زبان میں تھا، ہم کیا سمجھ سکتے تھے؟ تو آج ان کی لینگویج کے اندر، ان کی زبانوں کے اندر دین پہنچایا جا رہا ہے، ان کی زبانوں میں تقریریں کی جا رہی ہے، ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اس سے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، نزدیکی پیدا ہوتی ہے، زبانوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور دوستو اور بھائیوں، اپنے بہت سارے اوقات ہیں، ان اوقات کی تقسیم کیجیے۔ اپنی نوکری ہے، اپنے کاروبار ہے جس میں آپ کا وقت لگتا ہے، سنجیدگی سے غور و فکر کرے کہ جس نے آنکھیں دی ہے، جس نے دل و دماغ دیا ہے، جس نے ہاتھ پیر کی قوتیں دی ہے، اس کے دین کے لیے میں کیا وقت دے رہا ہوں، کتنا وقت لگا رہا ہوں۔ سارا وقت بازاروں کے اندر، کاروبار کے اندر، سروسز کے اندر، اور جس دین کے نام پر آپ کا نام عبدالرحمن عبدالسلیم رکھا گیا ہے، جس دین کی بنیاد پہ تمہارا نکاح ہوتا ہے، تدفین ہوتی ہے، اس دین کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں، نہ اس کو سمجھنے کے لیے، نہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ بتائیے کہ احسان فراموشی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ نمک حرامی نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں، خدا کی ہر چیز جو اس نے عطا کی ہے اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، اور اس کے دین پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے دین کو پہنچاتے نہیں ہیں، اس کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں۔
دوستو یہ کورونا نے آپ کو بتلا دیا، سمجھا دیا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کی میت میں نہیں جا سکے، باپ بیٹوں کی میت میں نہیں آ سکے۔ کئی کورونا کے پیشنٹ اس دواخانوں سے سیدھے قبرستان کے اندر آئے ہیں۔ یہ کورونا جو ہے آپ کو، ہم کو، سارے انسانوں کو اس بات پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اس کے بعد کیا؟ ان لوگوں کو پرلوک کا جیون معلوم نہیں ہے، آخرت کی زندگی سے متعارف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد اصل زندگی ہے۔ یہ تو آزمائش بری زندگی ہے، یہ تو امتحان میں دی ہوئی زندگی ہے۔ اصل جو زندگی ملنے والی آخرت میں ملنے والی ہے۔ یہ آپ کے پاس پیغام ہے۔ اب اس پیغام کو جو ہے، اخروی پیغام کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا، لوگوں تک جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کروڑوں انسان رہتے ہیں یہاں پر۔ اس معاشرے کی آبادی 11 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس پورے ملک کی آبادی 138 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اتنی بڑی آبادی والا یہ ملک، اور اس میں ہمارا داعیہ نے کردار کیا۔ ہمیں مسلسل اس پر کام کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے اس پر مسلسل کام کیا تھا۔ وہ خدا کی خوشنودی کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ جنت ان کا حصول تھا، جنت ملے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ملے، اس کے لیے وہ جیا کرتے تھے۔ وہ دنیا دار لوگ نہیں تھے۔ دنیا کو ضرورت کے مطابق برتنا مقصد نہیں بناتے تھے۔ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا کہ ہمارا فلیٹ ہونا چاہیے، اس میں مکان بننا چاہیے، اس کے سامنے 4 ویلر کھڑے ہونا چاہیے، جتنے بچے اتنے 2 ویلر ہونا چاہیے۔ اس ریس کے اندر لوگ چل رہے ہیں۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ کل کوئی مکان بناتا ہے، اس سے شاندار مکان بنانے کی طلب ہمارے دل کے اندر اٹھتی ہے۔ کہ صحابہ اکرام کا رویہ یہ تھا، جن کو ہم مینار نور کرتے ہیں، مینار نور کہتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ تھا دوستو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ جو سلمان کو ناراض کرے گا وہ خدا کو ناراض کرے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جو سلمان کو ناراض کرے گا خدا کو ناراض کرے گا۔ وہ سلمان فارسی کی زندگی کیا تھی؟ جب انتقال ہو رہا تھا تو 2 چیزیں پاس بھی تھی، لیکن اس کو بھی بہت بڑا ساز سامان سمجھ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عیادت کو آئے تو رو رہے تھے۔ کہا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عہد لیا تھا کہ ہم مسافر کی طرح زندگی گزاریں گے، اور میرے پاس تو یہ سامان پڑا ہے۔ وہ سامان کیا تھا؟ ایک پیالہ تھا، ایک تسلا تھا۔ تسلا کہتے ہیں ایک تشریح کو، 2 سامان تھے، رو رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے وہ سلمان کہ لوگ تو جنت کے مشتاق ہوا کرتے ہیں، لیکن جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ تو وہ لوگوں نے دنیا کو اس طرح بڑھتا، پوری زندگی خدا کے دین کے لیے لگائی۔ دوستو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، ضرورتاً دنیا کو استعمال کرو، اس کو مقصد مت بناؤ۔ مقصد تو آپ کا یہ ہے الدین، دین کو قائم کرنا، یہ مقصد ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا مقامات کو اس طرح متوجہ کیا گیا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس میں متفرق مت ہو جاؤ، تمہاری ذمہ داری یہی ہے۔ تو دوستو بھائیوں، میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، ایک جماعت اسلامی کے بس کا کام نہیں ہے۔ کئی جماعتیں یہ کام کریں، جو کوارڈینیشن بنائے جائے، ایک دوسرے کا اتحاد قائم کی جائے، ایک دوسرے سے تال میل بنایا جائے، سب مل کر کام کریں۔ اقامت دین کا کام جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ قرآن کی آیتوں سے ظاہر ہے۔ کسی عالم دین نے دنیا کے اندر اس نظم العین کو آج تک چیلنج نہیں کیا۔ جب اس بات پہ متفق ہے کہ تمام مسلمانوں کا نظم العین اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام ہے، تو چاہے کسی پلیٹ فارم سے کام کریں، کسی جماعت کے اندر رہ کر کام کریں، آپ کی تکمیل اس نقطے پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین ہماری ذات پر بھی قائم ہو، اپنے گھر والوں پر بھی قائم ہو، اپنے معاشرے بھی قائم ہو۔ یہ دین قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ بات جو ہے
ہم اپنے قول و عمل سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے خاندان سے، ہماری سرگرمیوں سے بات واضح کرتے چلیں اور برادران وطن کی غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ یہ لوگ بہت پیاسے ہیں، یہ متوجہ ہیں، بغیر درس قرآن، بغیر تقاریر کے لوگ سائٹ پہ جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ جا رہے ہیں، اور آج کا جو انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھنے کا ماحول ہے، آپ کی تقریر، آپ کی ملاقات، آپ کے درس سے الگ 25,000 سے زیادہ عالمی سطح پہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کو ملے بغیر سائٹ پہ جا کر وہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی آغوش میں آ رہے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ لوگوں کے دلوں پہ جا کے دستک دیتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج دبایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو ہر طرف سے جو ہے سائڈ کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس ملک کا بھی عزم ہے کہ اس ملک کو ہم مسلمانوں سے مکت کریں گے۔ ایک پارٹی نے تو مکت کر دی، وہ نہ کارپوریشن نے کارپوریٹ لینا چاہتی ہے، نہ گرام پنچایت میں کوئی آپ کو سدسیہ لینا چاہتی ہے، نہ کوئی ایم ایل اے لینا چاہتی ہے، نہ ایم پی لینا چاہتی ہے۔ ہم کو مسلمان نہ کو، اتنے بڑے ملک کے اندر یہ ڈکلیریشن ہے کہ ہم اپنی ہندتوا کا جو نظریہ ہے، اس سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کو ہم شریک نہیں کریں گے۔ تو جو باطل پرست لوگ ہیں دوستو، نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ان کی جدوجہد کا عالم کیا ہے، ان کی کوششیں کیا ہیں، ان کی محنتیں کیا ہیں۔ میں آخری بات رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اس امت سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ بات کہی دی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے خانہ کعبہ کتنا عظیم ہے تو، کیسی خوشگوار ہے تیری فضا، اور کتنا محترم ہے تیرا مقام۔ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مسلمانوں کا خون، اس کے مال کا احترام تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ مرکز توحید جہاں سے انسان طواف کر کر، ارکان حج ادا کر کر ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے وطن سے پیدا ہوا ہے۔ اس مقام عظیم سے بلند ترین مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیا گیا۔ تو دوستو، اس رتبے کی ہم لاج رکھیں، اس کا خیال رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ تقریباً 8 کروڑ غیر مسلموں تک انہوں نے اپنے اس پیغام کو پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید، ان کے ہاتھوں میں اسلامی لٹریچر، ان کے پروگرام یہ طے ہیں، اس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ ہر زاویے سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، جو بھی ذرائع ابلاغ، جدید ذرائع ابلاغ، جو کچھ بھی اس کے ذریعے سے اسلام کی تشہیر، اس کی تبلیغ زیادہ سے زیادہ ہوں، تاکہ ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، یہ ہم سے قریب آئے، کیونکہ اتنے بڑے ملکوں میں ان کو سائڈ کر کر ہم کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو ساتھ لینا ہوگا، ان کو قریب لانا ہوگا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا۔ ہم اپنے برادران اسلام کی طرف بھی متوجہ ہیں، ان کے سامنے ہمارے درس قرآن ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ ہوتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام ہے، لیکن یہ تیاری کے ساتھ ان کو میدان عمل میں بھی جانا ہے، باہر بھی جانا ہے۔ تو دوستو، بھائی اور بزرگوں، اس کا ہم خیال رکھیں اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ ہم مطالعے میں رکھیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ضرور نکالیں اور اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا فریضہ انجام دیں۔ اس مہم کا ہم تعاون کریں، اس کے اندر شریک ہوں، اور اپنے اطراف میں، اقناط میں جن لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہیں، جن سے ہمارے رسوخ ہیں، جن سے ہمارے کاروباری معاملات ہیں، ان تک ہم اسلام کی دعوت کو پہنچائیں۔ یہ بہت بڑا نیک کام ہوگا، بہت اہم کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کا صحیح علم، صحیح شعور عطا فرمائے، اور اس کے عصری اور روحانی
تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔